ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک خوبصورت جنگل کے کنارے پر ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں 4 بہن بھائی رہتے تھے، علی، بلال، کلثوم اور سارا۔ یہ سب ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے تھے اور ان کے گھر میں شور و غل کبھی کم نہ ہوتا تھا۔ علی سب سے بڑا تھا اور وہ بلال کو اکثر اس کی ناسمجھی پر تنگ کرتا تھا۔ بلال کلثوم کو اس کے کتابوں کے شوق کی وجہ سے چھیڑتا تھا اور کلثوم سارا کو اس کے ڈر کے بارے میں تنگ کرتی تھی۔ سارا بدلہ لینے کے لیے کلثوم کی پسندیدہ کتابیں چھپاتی تھی۔ ان کی ماں مسز ہینا یہ سب دیکھ کر بہت پریشان رہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کے بچے محبت اور خیال کے ساتھ رہیں۔ ایک دن جب وہ سب ناشتے پر ایک بار پھر لڑ رہے تھے، مسز ہینا اچانک بے ہوش ہو گئی۔ گھر میں خاموشی چھا گئی اور سب پریشان ہو گئی۔ علی نے کانپتے ہاتھوں سے ایمبولینس بلائی۔ ہسپتال میں ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کی ماں بہت تھک چکی ہے۔ ان کے مسلسل جھگڑوں کی وجہ سے بہت دباؤ میں ہیں۔ انہیں آرام اور سکون کی اشد ضرورت ہے۔ بہن بھائیوں نے یہ سب سن کر اپنی غلطیوں کا احساس کیا اور فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ماں کے آرام کے لیے سب کچھ کریں گے۔ اگلے دن جب وہ گھر پہنچے تو انہوں نے اپنی ماں کے بیڈ کے سائڈ پر ایک پرانی خوبصورت کتاب دیکھی۔ کلثوم نے کتاب اٹھا کر کھولی تو اس میں اسلامی کہانیاں تھی جو محبت، اتحاد اور خیال کی تعلیم دیتی تھی۔ پہلی کہانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا جو بہت غمگین تھا کیونکہ اس کا بیٹا بیمار تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اس شخص کی تسلی کی بلکہ خود اس کے بیٹے کی تیمارداری کی۔ آپ نے اپنے صحابہ کو ہمیشہ یہی تعلیم دی کہ دوسروں کی مدد کرنا اور ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی محبت کی کہانی بھی اس میں لکھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے سے بہت خیال سے رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی محبت اور ادب کی تعلیم دیتے تھے۔ ان کے گھر میں ہمیشہ محبت اور احترام رہتی تھی۔ تیسری کہانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی انصاف پسندی پر تھی۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت عمر کے پاس آیا اور کہا اس کا پڑوسی اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ حضرت عمر نے فوراً اس معاملے کی تحقیق کی اور انصاف کیا۔ انہوں نے ہمیشہ سکھایا کہ انصاف اور محبت معاشرے کی بنیاد ہیں۔ بہن بھائیوں نے ان کہانیوں سے گہرا سبق حاصل کیا اور فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ماں کے لیے سب کچھ ٹھیک کریں گے۔ انہوں نے اسلامی تعلیمات کو اپنایا اور ایک محبت اور خیال سے بھرا ہوا گھر بنانے کا عزم کیا۔ علی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو یاد کرتے ہوئے کھانا پکانا شروع کیا۔ بلال نے حضرت عمر کی طرح ذمہ داری سنبھالی اور پورے گھر کی صفائی کی۔ کلثوم نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی محبت کو یاد کرتے ہوئے کتابوں کو ترتیب اور سارا نے سب کے لیے دعا کی تاکہ ان کے دلوں میں محبت اور اتحاد بڑھے۔ جب مسز ہینا گھر واپس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے بچے بدل چکے ہیں۔ ان کے گھر میں محبت، تعاون اور خوشی کا ماحول تھا۔ سب بہن بھائی اب ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آتے تھے اور ان کے درمیان جھگڑے کم ہو گئے تھے۔ اس دن سے ہینا کے گھر میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں محبت اور خیال کا راج تھا۔ بہن بھائیوں کو اب بھی اختلافات ہوتے تھے لیکن انہوں نے انہیں محبت اور سمجھداری سے حاصل کرنا سیکھ لیا تھا۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔